فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، تو وہ بھی خوش نہیں ہے اس سے۔ اب ایسا صدر لایا گیا ہے جو کہ کمپرومائزڈ ہے۔ اسرائیل نے اب لبنان کو بھی پوری طرح غزہ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ایران بتائے نا کہ اس کے لیے جنگ ہو رہی ہے لیبنان میں۔ گریٹر اسرائیل کی طرف انہوں نے بڑھنا تھا اور وہ بڑھ رہے ہیں۔ ارادہ ان کا ایران کو تباہ کرنے کا ہے، چاہے ابھی نکل جائیں۔ بھئی یہ وہ قومیں ہیں جو معاہدے توڑتی ہیں۔ ترکی کے ٹکڑے بھی انہی طاقتوں نے کیے، اس وقت تو امریکہ نہیں تھا نا۔ یہ بھی ایک طرح کی پسپائی ہے سر۔ سر اسرائیل کے آرڈر پر چلتا ہے امریکہ۔ وہ جیوز کو برا نہیں کہتی، وہ زائنسٹ جیوز کو برا کہہ رہی ہے۔ 26 ارب ڈالر دے دیے سر انہوں نے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے۔ یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، تالمود کا حصہ ہے۔ چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، اس کے اتنے بڑے ایمبیشنز کیوں ہیں؟ جو اس کے ٹارگٹ ہیں دونوں جگہ پر وہ مسلمان ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام گفت و شنید میں خوش آمدید، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ دور سے شریک گفتگو ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب۔ توصیف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ کبھی آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ توصیف صاحب، ایک شعر تھا علامہ اقبال کا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور پورا اس پہ نظم ہے پوری ان کی، اور بہت زبردست اس کے اندر الفاظ ہیں، اور مومن کی جو شان بیان کی ہے کہ اس میں تمام کی تمام پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا میں دو نظام چل رہے ہیں، ایک رحمان کا نظام ہے اور اس کے مقابلے پہ ایک شیطان کا نظام ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی تو یہ شان آ گئی نا جو یہاں بیان ہو رہی ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ کے جو بندے ہیں عباد الرحمان کے حوالے سے جو ہے وہ اور بہت ساری شانیں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن چلے میرے ذہن میں صرف اس وقت شعر تھا۔ اچھا، کچھ شیطان کے بھی بندے ہوتے ہیں جی۔ شیطان کے بندے جو ہیں ان کے اندر تمام نیگیٹو چیزیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہے، اور وہ بھی ہر لحظہ اس کے بندوں کی بھی نا نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ جی۔ اب یہ ذہن میرا اس طرح منتقل اس لیے ہوا کہ ٹرمپ جو ہے صدر امریکہ کے، وہ ایران کے معاملے میں نا ان کے ہر ویکینڈ یا ویکینڈ سے ختم ہونے سے پہلے یا ویکینڈ ختم ہونے کے بعد نا ایک نئی قسم کی نا ان کی نا ایک ورژن سامنے آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم معاہدہ ہو رہا ہے، ایم او یو ہو رہا ہے، قریب پہنچ چکے ہیں، میں سچویشن روم میں جا رہا ہوں، وہاں واپس آگے کچھ اور بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ان کا جو بھی ٹروتھ سوشل کے اوپر جو وہ ڈالتے ہیں کچھ دنوں بعد اس سے بالکل پیترا وہ بدل لیتے ہیں، اور جسے کہا جائے نا کہ قطعاً کوئی بھی چیز قابل اعتبار جو ہے ان کی طرف سے اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی طرف سے قابل اعتبار چیز نہیں آئے گی۔ خواہش تو یہ تھی کہ کسی طرح ان کو آرام سے واک اوور مل جائے ایران کے اندر، اور وہ بالکل اپنا تمام جس طرح باقی عرب ممالک کے اندر وہ حرکتیں کرتے آئے ہیں وہ پوری طرح کر لیں، عراق میں، لیبیا میں، شام میں، تو لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب ایسا وہ کمبل ہے، یہ چھوڑنا بھی چاہیں تو وہ نہیں چھوڑ رہا ان کو، اور ان کا جو ایک پیچھے جو پشت پناہ یا ان کا جو اصل میں جو جس کی فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، تو وہ بھی خوش نہیں ہے اس سے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں تو کیا کروں، اور وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ باتیں کرے۔ آخر میں انہوں نے اپنا ایک آخری ٹرمپ کارڈ بھی کھیل دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ابراہیم ایکارڈ کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا۔ گویا پہلے ابراہیم ایکارڈ کی حیثیت دیکھیں، جو اس سے پہلے جو پیس ٹریٹی ہوئی تھی غزہ کے حوالے سے، اس کا جو بیڑا غرق اسرائیل نے کیا، ٹھیک ہے جی، مسلمان ممالک تو بیچارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ، پاکستان سمیت، لیکن ابھی تک کسی کی ہمت اتنی نہیں ہوئی کہ وہ کہہ سکے کہ جناب یہ پیس ٹریٹی جو آپ نے کی تھی اس کا فرام ڈے ون جو ہے اس کا استحصال اور اس کو توڑنے والا جو ہے وہ اسرائیل، وہ کیا کر رہا ہے آپ اس کو تو روکیں، لیکن وہ کچھ نہیں ہو پا رہا۔ تو ٹرمپ صاحب کے جو بدلتے ہوئے صورتحال ہے یہ تو معاملے کو اور گمبھیر کرتے جا رہے ہیں، اور ایران کی بھی فرسٹریشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا، یعنی کہ کئی دفعہ وہ کہتا ہے نا ہم قریب پہنچ چکے ہیں، تو ایران کہتا ہے ہماری تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ٹرمپ کی یہ ذہنی کیفیت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بے چارگی ہے، ذہنی مرض وغیرہ ہے، یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ آصف صاحب، اس میں معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو جس کے ذمے یہ کام لگا ہو، کوئی بھی کام لگا ہو، اور وہ اس کی زندگی موت کا مسئلہ بن جائے، اس کے کیریئر کا مسئلہ بن جائے، تو اور وہ اس میں ناکام ہو جائے، تو بالکل یہی معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ بھی اسے ہی فیس کر رہا ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے پچھلی دفعہ بھی وہ یہاں پر صدر رہا امریکہ میں، اور اس وقت وہ کسی حد تک کیلکولیٹڈ تھا. شاید اسے امریکن سسٹم سے کچھ ریزسٹنس بھی مل رہی تھی، کچھ لوگ روک بھی رہے تھے، کچھ اس کے ایسے منسٹرز بھی تھے جو اس کو کچھ سین ایڈوائس بھی دے سکتے تھے. اس دفعہ جو اس کا ٹرمپ 2 ہے نا، وہ مور کیوٹک ہے. یہ ایران کی جنگ جو ہے نا، یہ بہت سارے صدور جو پچھلے گزرے ہیں ان پر فرض کر دی گئی تھی. یہ چاہے آپ اس کو چھوٹے معنوں میں کہیں کہ کسی ایپسٹین کی طرف سے، یا اسرائیل کی طرف سے، یا جو زائنسٹ جو لابیز ہیں، جس میں کرسچن زائنسٹ لابی جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کی وجہ سے فرض کر دی گئی تھی. اور اب ایسا صدر لایا گیا ہے جو کہ کمپرومائزڈ ہے. اور کمپرومائز کیوں ہے؟ وہ اپنے مورل جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے، فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے وہ کمپرومائزڈ ہے. $51 ملین اس کی فرم جو ہے ٹرمپ فاؤنڈیشن منافع کما رہی تھی. سر ایک سال میں اس نے $800 ملین منافع کمایا ہے، اور تمام اپنے بیانات سے. یہ جو بیانات چل رہے ہیں نا ایران کے، ابھی آپ نے بڑا زبردست مینشن کیا، ہفتے کے شروع میں ٹون اور ہوگی، ہفتے کے آخر میں ٹون اور ہوگی، اس سے کچھ تیل کی قیمتیں گرائی جائیں گی، اور اس سے بیان سے پہلے یہ جو پولی مارکیٹ ٹائپ چیزیں ہیں، جس میں اس کا بیٹا بھی کسی ایڈوائزری بورڈ میں ہے کسی فرم کے، وہاں سے پیسے کمائے جاتے ہیں کہ یہ بیان آ رہا ہے، اور کوئی انونیمس قسم کی آرگنائزیشن یا لوگ ملینز آف ڈالر وہاں پر کما رہے ہیں. تو دھندا چل رہا ہے جناب. اس دھندے میں اسے وہاں اوبلائز کیا جا رہا ہے. ڈیوٹی ہے اس کی کہ معاملہ یہ ہے کہ ایران کو فتح کرنا، ایران کو شکست دینا، تباہ کرنا آپ کا فرض تھا. اب وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ان پاپولر وار ہے امریکہ میں. آپ کسی ملک میں یہ تو بیچ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ملک کی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے، تو امریکہ کی پبلک جو ہے وہ اسے ایگزسٹنس کا مسئلہ نہیں سمجھتی. اور پھر جو جینوسائیڈ کیا ہے اسرائیل نے فلسطین میں، اس کی وجہ سے آل ٹوگیدر وہ اوپینین جو ہے نہ صرف امریکہ میں بلکہ یورپ میں بھی چینج ہو گئی ہے. تو وہ وار کی اونرشپ جو ہے وہ اس کے اپنا، جو اس کا ووٹ بینک ہے، جو اس کا اپنا ہے. بے شک وہاں پر ایک قبائلی قسم کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، ڈیموکریٹس اور یہ جو ریپبلکن ہیں، لیکن اس کے باوجود وار پاپولر نہیں ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے. تو وہاں پھنس گیا ہے. ان کے ذمے لگا ہوتا ہے کہ یہ جو زائنسٹ ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ ہو نہیں پا رہا. پھر وہ امریکنز کو انفلیشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، گیس کی پرائسز بھی اوپر جاتی ہیں، پھر پوری دنیا کی ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے. ایران کے پاس پوٹینشیل نیوکلیر بام تو ہے نا جی، اسٹیٹ آف ہرموز کی صورت میں، اور انہوں نے وارن کیا تھا. تو اس میں ایک قدم پیچھے، ایک قدم 3 دن بعد آگے. اب آپ کو میں بتا دوں کہ آج سوموار ہے، تو سوموار والے دن اتوار کی صبح یہ آئی لینڈ جو کشم ہے اور ایک ان کا شہر ہے گروک، وہاں پر کوئی امریکی حملے کی خبریں آ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہم نے سیلف ڈیفنس میں کیا، کیونکہ ہمارا انہوں نے وہ MQ-9 ریپر مار گرایا تھا، اور وہ ہم نے اب سیلف ڈیفنس میں جو ہے وہ اٹیک کیا. سر یہی جو آپ نے مینشن کیا، یہ شیطانی فعل ہے. ارادہ ان کا ایران کو تباہ کرنے کا ہے، چاہے ابھی نکل جائیں کہ کام نہیں بنا، کل کو آ سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہی ہے. اور کہ جی ایران کو نہیں چھوڑنا. جب ایران کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر باقی جو ایران کے اتحادی، جو خاص طور پر ممالک نہیں بلکہ پراکسیز ہیں، ان کو بھی کرش کیا جائے گا. یہ یاد رکھیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیبنان کو، حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے یہ ٹائم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ادھر سیز فائر یا جنگ بندی کے MOU کی بات ہو رہی ہے، معاہدے کی بھی بات نہیں ہو رہی. ایرانیوں کے بارے میں اس نے خود لکھا ہے کہ یہ کوئی جنگ جیتتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے نیگوسیشن میں کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں ہے. یہ 2020 کا ٹویٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو میرا خیال ہے اسرائیل کو وہاں خوش کیا جا رہا ہے. اس نے وہاں فوجیں داخل کر دی ہیں، بیروت داہیہ تک وہ اٹیک کر رہا ہے. کوئی جو قلعہ ہے بیوفورٹ، اس پر اس نے اپنا جناب جھنڈا لہرا دیا ہے. سخت جنگ وہاں پر ہے.
تو یہ تو لیبنان جو ہے ایران نے اس سیز فائر میں جو پہلے عارضی بھی ہوا یا اب جو جنگ بندی کی ڈیل ہے اس میں اس نے اسے ریجنل وار قرار دیا ہے. تو جب ریجنل وار ہے تو دوسری طرف چھیڑی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے نیک نہیں ہیں, مجبوریاں جو ہیں وہ ذلیل کروا رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایران کے سامنے مختلف شرائط لے کے آتا ہے, اور اس میں اس کی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں مل رہا جس میں وہ اپنی پبلک کے سامنے فی الحال ثابت کر سکے کہ ہم ایران سے جیت کر آئے ہیں, اور دیکھیں میں جہاں بھی جاتا ہوں جیت کر آتا ہوں. یہ ایرانیوں کی کامیابی ہے. ادروائز اب یا پھر کچھ عرصے بعد اگر یہ مسلمان متحد نہ ہوئے, یہ مسلمان ممالک آپس میں ایک دوسرے پر حملے کرواتے رہے, تو پھر باری آئے گی ایران. اچھا سر دیکھیں, اس میں ایک اگر ہم لحاظ سے دیکھیں تو جو امریکہ اور اسرائیل کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ یہ ضرور ہوئی ہے کہ ایران کی جو سپورٹ تھی لبنان کے لیے اس میں تعطل آیا ہے, اور اس تعطل کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل نے اب لبنان کو بھی پوری طرح غزہ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور جی اپنی جو ہے سرحد اس طرف بڑھا رہا ہے. یہ تو اس نے اس پوری جنگ میں جو ہم کہیں نا کہ جو حاصل کیا ہے وہ یہ چیز تو بہرحال نظر آ رہی ہے. اور سر میں یہ عرض کروں, میں جی اگر بات نہ بھول جاؤں میں اس میں ایڈ کر دوں, ایران نے سر یہ کمزوری اس دفعہ کم دکھائی ہے. پچھلا جو سیز فائر تھا, جو 12 روزہ جنگ تھی, یا جو اسرائیل کے ساتھ جو ان کے میزائل ایک دوسرے پر انہوں نے داغے تھے, تب کے سیز فائر میں جو کمزوری انہوں نے دکھائی تھی, انہوں نے سیز فائر کرتے ہوئے حزب اللہ یا لیبنان کے لوگوں کو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا, حماس کو یا فلسطینیوں کو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا. تب گولڈن چانس تھا, تب یہ بورڈ آف پیس جو ہے نا, باقی جو سٹیٹس ہیں وہ مل کر نہ بنا سکتی اگر ایران کے پاس اس وقت پاور موجود تھی. اور ایران اگر وہ معاہدہ تب صحیح طرح کر لیتا تو دوسری جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑتا, کیونکہ گارنٹی لے لیتا سیکورٹی کی. تو اس دفعہ کم دکھائی ہے, لیکن اب ایران بتائے نا کہ اس کے لیے جنگ ہو رہی ہے لیبنان میں, اور ایران وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکا, تو کیا لیبنانیوں کی وہ مدد کر رہا ہے؟ یہ بالکل, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں گریٹر اسرائیل کی طرف انہوں نے بڑھنا تھا اور وہ بڑھ رہے ہیں. ہم نے جی پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ کتنا ایریا جو ہے وہ آلریڈی اپنے اس کے اندر شامل وہ کر چکے ہوئے ہیں, تو لہٰذا یہ ایک ان کو گین ہو رہا ہے. لیکن جس حد تک وہ آگے جانا چاہ رہے تھے اور ایران کو ختم کرنا اور اس کے بعد پھر ترکیے کو نیکسٹ ایران قرار دے دینا, یہ باقاعدہ ان کی گرینڈ اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہے. کیونکہ قرب قیامت کی جو علامات ہے یا احادیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا. دجال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک قسطنطنیہ ہے, اور جی اس کے نکلنے کے بعد جو ہے وہ دجال کا جو ہے وہ ظاہر سامنے ہوگا. تو یہ اب چیزیں دیکھیں ان دا میکنگ نظر آ رہی ہیں کہ ترکی کے جی حوالے سے بالکل. بات کی جا رہی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں باری باری منتظر ہیں کہ کون باری باری جو ہے وہ پہلے کس کی باری آتی ہے, تو باقی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے, پھر ہماری باری, پھر فلاں کی باری, لیکن اٹھ کر اکٹھا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہاں واپس اس کے اوپر آتے ہیں کہ ٹرمپ جو یہ پینترے بدل رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ نیت میں فطور ہے, اور جی ہم کوئی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ایم او یو تو خیر ایک سمپل ایک سمجھے نا ہوائی جھونکا ہوتا ہے کہ کوئی سمجھ بوجھ ہو گیا, اصل تو چیز معاہدہ ہے. بھائی یہ وہ قومیں ہیں جو معاہدے توڑتی ہیں, جی ٹھیک ہے, ان سے آپ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ امید نہ رکھے. بلکہ قرآن مجید میں جو ایک آیت میں آج دیکھ رہا تھا, ہے تو کسی اور انداز میں لیکن بہرحال سورہ بقرہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اس کا ایک ریفرنس اس موقع کے لحاظ سے بھی تھا, اس وقت کے لحاظ سے بھی, لیکن تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہود اور نہ نصارہ, یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی, ان کے دین کی, ان کے طریقہ کار کی, ان کے سٹائل آف تھنکنگ کی, ان کی سوچ کی پیروی نہ کر لو. جی تو یہ چیز ہے کہ یہ اب جب جس چیز پر یہ چلے ہوئے ہیں, ہمیں میرے خیال میں توسیع صاحب ہمیں ہر لحاظ سے کسی بھی قسم کی خوش فہمی کو اتار کے پھینک دینا چاہیے. سر یہ ایلیٹ کا معاملہ ہے. انفیکٹ ہمیں تو کوئی خوش فہمی کبھی بھی نہیں تھی. ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میں ترکی کی ایک مثال دے دوں. ترکی نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا, ترکی نے اپنے آپ کو انگریز بنایا, ترکی نے جناب سارا کچھ کر کے دکھایا, لیکن ترکی کو یورپی یونین میں شامل نہیں کیا میں انہوں وہی نے. عرض کر رہا ہوں, دیکھیے آپ نے ترکی بڑی پیاری بات کی ہے, یہ وہی قرآن کی آیت, تم ان کی جیسے بھی ہو جاؤ گے نا
یعنی کہ ابھی اس میں بھی کوئی نہ بس وہ چونکہ وہاں نمازیں اور کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ختم کرو گے تو شاید تمہیں یہ اپنے اندر تسلیم کر لیں، ورنہ واقعی ترکی نے جتنا زور لگایا تھا کہ میں یورپ میں شامل ہو جاؤں وہ بھی قابل شرم ہے، اور قابل شرم ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے. ترکی نے ان کے لیے جنگیں لڑی ہیں سر، یہ بھی آپ کو بتا دوں. بطور خلافت جب ترکی موجود تھا، ترکی نے برطانیہ اور فرانس کے لیے جنگیں لڑی ہیں. اس کے باوجود ترکی کو معاف نہیں کیا گیا، ترکی کو قرضوں کے نیچے بھی دبایا گیا، ترکی کے ٹکڑے بھی انہی طاقتوں نے کیے. اس وقت تو امریکہ نہیں تھا نا، برطانیہ اور فرانس تھا. جب انہیں موقع ملا تو ترکی کے حصے بکھرے کہاں سے آپ شروع کریں. 3 سب کانٹیننٹس میں ترکی کی حکومت تھی خلافت عثمانیہ کی. آج ترکی کہاں کھڑا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ پھر ان جیسے بھی ہوئے. وہ ٹوپی لال نہیں لینی، وہ مسجدوں میں نہیں جانا. آپ کو یاد ہوگا نا کمال اتاتورک کے بعد کا چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، جی سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. جی، اس کے باوجود نیٹو میں اسے رکھا ہے تاکہ کہیں لڑائی کی ضرورت پڑے تو ترکی کی فوج چاہیے، کیونکہ ہم نہیں لڑیں گے. اب آپ دیکھیے توسیع صاحب تاریخ بیان کر کہ ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، گویا وہ آلریڈی ابراہیم ایکارڈ کے اندر تو ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ تقریباً کوئی میں خیال 3 بلین کی ٹریڈ بھی ہوتی ہے. جی، اور غزہ میں جب اسرائیل حملے کر رہا تھا تب بھی ترکی سے ٹریڈ جاری تھی. تو یہ عجیب میں بات کرنے لگا. جی سر یہی بات جو آپ نے کی، اچھا کہ آپ نے کر دی، میں یہی کہنے لگا تھا. لیکن ایک کریڈٹ ہمیں بھی دے دیں پاکستان کو. کتنے کمزور ہیں ہم اکانومی کے حساب سے. یہاں بھی ایک ایلیٹ موجود ہے، انہی کی لائی ہوئی ہوتی ہے، انہی کے نمائندے بعض اوقات موجود ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کس کا نمائندہ، اور جس طرح پبلک کرش ہو رہی ہے. لیکن ایک کریڈٹ پاکستان کو بھی دے دیں، جب اس کانفرنس کال میں پاکستان بھی موجود تھا، سعودی عرب کو مخاطب کیا گیا، قطر کو مخاطب کیا گیا کہ ابراہم ایکارڈ پر آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ہمیں آپ لوگوں نے شامل ہونا ہے. تو اس کے بعد آپ کے وزیر دفاع نے بھی بیان دیا، اور آپ کے وزیر خارجہ نے امریکہ جا کر کہا کہ یہ نظریاتی مسئلہ ہے، فلسطینی ریاست کا مسئلہ ہے، اس کے بعد بات ہوگی. تو یہ کم از کم ان سے بہتر ہم نے جان ضرور دکھائی ہے. یہ مجھے ایک پازیٹیو چینج سر. یہ میں اس میں تھوڑا سا اور میں ایڈ کرتا ہوں. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ illegitimate child of the west. جی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ فلسطینیوں کا حق مان لیں تو ہم آپ کو مان لیں گے، یہ بھی ایک طرح کی پسپائی ہے سر. پسپائی تو ہے، قابض ریاست ہے. میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن فی الوقت جو ہے جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے قریب آئے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب نے بھی بعد ازاں یہی موقف لیا جو ہم نے لیا ہے. فی الوقت یہ کہنے میں مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اتنی کمزوری کی حالت میں ہو کہ آپ کے آئی ایم ایف کا پیکج رک جائے تو ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ جائیں، تو میں اس وجہ سے تھوڑا سا کریڈٹ دے رہا ہوں. ورنہ اسرائیل جہاں پر موجود ہے وہاں کی ایک انچ زمین پر وہ ناجائز قابض ہے، اس کی 1 انچ زمین بھی اپنی نہیں ہے. جی سر. اور یہ چیزیں اب آگے اور سخت ہو رہی ہیں. میں جو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ایک ڈیفرنٹ ہے کہ سر ایک تو یہ ہوا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ویسٹ میں جو جینوسائیڈ کیا ہے اس نے اسرائیل نے، اس کی وجہ سے ویسٹ میں بھی، امریکہ میں بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں سوائے بی جے پی کے، ٹھیک ہے، جی سب کے دلوں میں اس کے لیے غصہ ہے، اسرائیل کے لیے نفرت ہے اور ناپسندیدگی کا معاملہ ہے. اس میں ہماری کیتھولک کمیونٹی بھی جو ہے، جو کیتھولک ممالک ہیں وہ بھی اس میں کھڑے ہو گئے. اپنا اسپین کھڑا ہو گیا، آپ کا اٹلی کھڑا ہو گیا، اور ممالک بھی. تو یہ چیز جو ہے، اچھا اب ان کو ایک خطرہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی بھی جو نئی نسل ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ جیوز کو برا نہیں کہتی، وہ زائنسٹ جیوز کو برا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک طرح سے یہ بھی اللہ کا امر ہے کہ شکست ہوئی زائنسٹ، کیونکہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی امریکہ میں موجود ہے جو موجودہ اسرائیلی ریاست کو شیطانی ریاست کہتی ہے، صہیونی ریاست کو جو ہے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں تھا، آپ غلط کر رہے ہیں. اور وہ اکثر نظر آتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرتے ہوئے. خیر، اب ہوا یہ کہ ان کا
یہ ایک نیا ایک بل پاس ہونے جا رہا ہے سر، اور وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آگاہی بڑی ضروری ہے، اور وہ اس وقت جو ہونے جا رہا ہے امریکہ میں، یہ نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ ہے سر۔ جی اس کی ہے جو ایکٹ کی جو شق ہے سیکشن 224، اس میں تو اسرائیل کی فوج کو یا یہ پورے اسرائیل کی جو بھی فوجی طاقت ہے اس کو امریکہ کے ساتھ ہر لحاظ سے اینیکس کرنے کا معاہدہ ہے۔ گویا اب جب امریکہ جی میں بجٹ پاس ہوگا تو اس کے اندر ان کے لیے آلریڈی بجٹ ہوگا، حالانکہ امریکہ 3.8 بلین ڈالر کی فوجی امداد ہر سال دے رہا ہے، جو کہ 2028 تک جا کے جو ہے وہ پورا معاہدہ جو ہے اس میں یہ ہونا ہے۔ لیکن ابھی 2026 کے مڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ایک ایکٹ تیار ہو گیا، اس لیے کہ اب ان کو یہ پتا چل گیا کہ اگلی جنریشن نے یہ نہیں کرنا، یہ اسی ہاؤس کے دونوں طرف سے بائی پارٹیزن جو سسٹم ہے ان سے ہم یہ منظور کروا لیتے ہیں یہ ایکٹ، اور یہ پھر قانون بن جائے گا، اور اس کے تحت تو ہر طرح کی فوجی امداد، ٹیکنالوجی، سنکرونائزیشن، آٹونومس سسٹم، کوانٹم ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس، ڈیٹا ملٹری ٹیکنالوجی، ڈیٹا فیوژن، ویپنری، ہر چیز جو ہے گویا پھر امریکہ ہی کے بجٹ ہی سے اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کو کیا جائے گا، اسرائیل کو مزید مستحکم کیا گویا۔ اب اسرائیل جو ہے وہ اس کو یہ نہیں ہوگا کہ ہر سال وہ کہے کہ جی ہاں جی مجھے امداد دیں، بلکہ اب امریکیوں کے ٹیکس کی رقوم سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اماؤنٹ کی وہ وہاں پر پکی چلی جایا کرے گی ان کے بجٹ کے ساتھ۔ دیکھیں اسرائیل نے جو بھی کچھ یہاں پہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید تھوڑا نہ پڑ جائے، اب جب آگے جا کے جو ان کا ملٹری تعاون اتنا ساتھ اکٹھا ہو کے جا رہا ہے، اور جب قانون بن جائے گا تو اس قانون کو توڑنا، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا بہت بڑا کوئی ایک چینج لانا پڑے گا، ورنہ قانون بن گیا تو کوئی بھی اب حکومت آئے گی یا وہ اس کو فالو کرتی رہے گی۔ سر، امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا تو جس طرح کا صدر آ گیا ہے وہاں پر کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا کہ کوئی قانون بنا کر اس کی کوئی طاقت، اس کی جو جس طرح کی بے محابہ طاقت ہے یا ایکسپلائٹیشن ہے، اس کو کوئی روکا جا سکے سوائے امپیچمنٹ کے۔ جی اس لیے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی بالکل قبائلی حساب کتاب ہو گیا وہاں ڈیموکریٹس کا اور ریپبلکنس کا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے یہ آپ کو یاد ہوگا، میں بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ جیفری ایپسٹین کا۔ آپ غور کریں، جیفری ایپسٹین ایک کردار تھا، ایسے کئی اور 100 پھرتے ہوں گے، وہ زیادہ کام کرتا تھا ڈیموکریٹس پر۔ آپ ذرا غور کریں، ریپبلکن تھوڑے ہیں آپ کو نظر آئیں گے کہ ڈیموکریٹس میں کیونکہ اسرائیل کے لیے مقبولیت کم ہے۔ اب یہ جو اب بل لایا جا رہا ہے، یہ انفیکٹ 2028 سے پہلے ایک نیا جو کام ہے، ایک نئی شروعات جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے، اور میں نے جو پڑھا ہے اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے، یہ ابھی انیشل سٹیج پر ہے، کانگریس میں جو پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ٹیک اوور کر لے گا امریکہ کو۔ جو امریکہ میں ٹیکنالوجی بنے گی، اسرائیل اس میں شیئر ہولڈر ہوگا۔ وہ ٹیکنالوجی جو ہے جب پروڈکشن میں ہوگی تو دونوں مشترکہ پروڈکشن کریں گے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے کیا گیا ہے مشرق وسطیٰ کو، اور اس وجہ سے اب رکاوٹیں آ رہی ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے، تو خود لڑنے پہنچا ہے امریکہ ان کے کہنے پر۔ سر، اسرائیل کے آرڈر پر چلتا ہے امریکہ۔ اتنی خطرناک کام ہے، انہیں پتہ ہے کہ جنریشنل چینج آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ ایک کانگریس مین، اس نے کہا ہم یہ ایسا کام پہلے کر جائیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں اس قانون میں تبدیلی نہ کر سکیں۔ اور اسرائیل کا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل امریکہ کا انٹیگرل پارٹ ہوگا، اسرائیل کا امریکہ انٹیگرل پارٹ ہوگا، جہاں چاہے گا ناک میں نکیل ڈال کر ہر چیز حاصل بھی کرے گا، اور لڑوانے کے تو وہ پہلے بھی قابل ہیں۔ بھئی بات سنیں، ان کی سمارٹنس کو تو بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے نمبر ان کو ملنے چاہیے۔ کہاں سے اجڑے، کہاں سے پہنچے، امریکہ میں پہنچے سارے بلینئرز، اور پھر یہ سائنٹسٹ بنے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کا پہلا صدر تھا وائز مین، وہ بھی ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے ایک سودا کیا برطانیہ کے ساتھ، وہ ایک کیمیکل تھا جو ان کے ویپنز میں استعمال ہوتا تھا، آرٹلری میں، وہ انہیں بنا کر دیا،
اور آپ سنیں گے تو کس طرح انہوں نے فلسطین حاصل کیا. پھر انہوں نے آئنسٹائن کو بھی صدر بنانے کی کوشش کی, اس نے خیر جو ہے وہ انکار کر دیا, لیکن زائنسٹ تنظیم کا وہ بھی حصہ تھا, اس کی جگہ کوئی مورخ بنایا. تو ان کے جتنے بلینئر ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں, ان کا ایک اثر و رسوخ ہے. آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن تھا, تو یہ تمام عرب مسلمانوں نے, بلکہ ہمارے ہاں ایک جماعت نے, بی جے پی نے, چلو ان کا تو نظریہ ملتا ہے, جب فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی تھی تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیمپین کر رہے تھے, اور جہاں جہاں پر عرب مسلمان ووٹ پر اثر ڈال سکتے تھے, کوئی ریاست جتوا یا ہرا سکتے تھے, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے ہیں. آپ جی اندازہ کریں کہ یہ کتنے سمارٹ ہیں اور وہ کتنے سمارٹ ہیں. تو بہت بڑی گیم, بہت خطرناک گیم, اور اس گیم یہ جو انہیں ملنے جا رہا ہے یہ سب کچھ, جو کہ پہلے بھی کم نہیں ملتا. 26 ارب ڈالر دے دیے سر انہوں نے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے, یہ ان 3 سالوں میں. تو نشانہ کون ہے؟ ہمارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جو تیاری ہے یہ صرف غزہ کے لیے یا ویسٹ بینک کے لیے. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ترکی, اس کا وہ جو ان کا جو ہے وہ ایک جاسوس ہوتا تھا, امریکن یہودی تھا, اور اب اسے ایک ہیرو کے طور پر اسرائیل میں رکھا گیا ہے, وہاں اسے سزا ہوئی تھی, لیکن مائک ہوکا بھی اس سے بھی ملاقات کرتا ہے, تو اندر سے تو ملے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے ترکی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, اس سے جنگ کیے بغیر, یہ ہمارے بارڈر پر آ گیا. معاملہ یہ نہیں ہے, کیونکہ ناجائز ہے, اس لیے وہ ہر وقت انہوں نے جو اپنی پبلک کو ریڈیکلائز کیا, انہوں نے ہر وقت جنگ میں رہنا ہے, اور جنگ میں رہنے کے لیے انہوں نے جو مذہبی سلوگن استعمال کیا ہے گریٹر اسرائیل کا. یہ زائنسٹ جو ہیں, جو آپ نے مینشن کیا, یہ زائنسٹ بیچتے ہیں. جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں وہ ان کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کا نقشہ تو سر پھر سعودی عرب, لیبنان اور عراق, جارڈن, مصر کا کچھ حصہ, شام, سعودیہ کے 5 حصے کرنے کی سازش میں کون سا مسلمان ملک بھی شامل تھا, اور سوڈان اور یمن سے یہ کوششیں کیسے جاری تھیں, سعودیہ کے 5 حصے کرنے کی سازش کیوں ہو رہی تھی, اس کے پیچھے نکالیں آپ کو اسرائیل ملے گا. تو یہ لمبے خرچے جو ہیں یہ لمبی جنگ کا سلسلہ ہے سر, اصل میں اور اس دیکھیں کے جو پیچھے ایک سپورٹ ہے. علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اچھا دیکھیں اس وقت برطانیہ تھا, علامہ اقبال جب جی یورپ بالکل. گئے ہیں تو وہاں یہ دیکھ کیا, لیکن آج یہ جو ابھی جو بل ہے, یہ جو پھر قانون بننے جا رہا ہے, میرا خیال ہے بن بھی جائے گا, تو اس کا مطلب تو جی پھر یہ ہوا کہ ٹوٹل امریکہ کی جو ہے نا وہ رگے جاں جو ہے وہ پنجہ یہود میں ملیٹریلی بھی آ جائے گی. دیکھیں اکنامیکلی آلریڈی امریکہ یرغمال ہے ان کا. اچھا اپنا مواصلات کے لحاظ سے جو بھی میڈیا ہے وہ سارا کا سارا یہود کے ہاتھ, زائنسٹ کے ہاتھ میں ہے. وہ جہاں چاہتے ہیں امریکی عوام کو جو ہے نا ان کا رخ موڑ دیتے ہیں, ان کو وہ دکھاتے ہیں جو ایلوژن ان کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ایک چیز رہ گئی تھی, اور یہ بھی ان کا امکان تھا کہ اس جیسا جو جسے کہے نا کہ نوٹوریس قسم کا جو صدر ہے وہ شاید دوبارہ ہمیں نہ ملے, تو کیوں نہ ہم پیش بندی کر کے ایسا قانون ہی بنا لیں کہ آئندہ ایگزیکٹلی, کسی یہ صدر کو سروس جو ہے. ہے وہ ہمت ہی نہ ہوئے, کوئی اگر کسی کا دماغ بدلا بھی, یا ایون ٹرمپ جو ہے کل کرا کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی کوئی آسان نہ ہو, کیونکہ وہ دماغ پھرتے دیر نہیں لگتی. تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو اس جنگ میں جو چیز سامنے آئی نا ایک, کہ جناب یہ بات کلیئر آئی امریکنز کی طرف سے بھی آئی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. میرے خیال میں ٹرمپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ بلا وجہ ہم تو اسرائیل کے کہنے پہ آئے ہیں, ہماری جنگ ہے ہی نہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ان کے لیے ہانٹنگ تھی. حالانکہ ابھی 2028 تک $3.8 بلین امریکہ نے دینی تھی مدد, لیکن ان کو اب خطرہ پڑ گیا کہ جو ٹرمپ کے بدلتے ہوئے انداز ہے کہیں یہ بیک فائر نہ کر جائے. لہٰذا ابھی سے اس قانون کے حوالے سے جو ہے اس کی تشکیل کی جائے اور اس کو منظور کروا لیا جائے. سر ٹرمپ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, ٹرمپ کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے آگے ہل جانے کی. ٹرمپ نے ہلکا سا اپنی فوج کو بچانے کے لیے ٹرن لیا کہ میں جی وہ ڈیل بھیجیں, اور اس ڈیل میں سے کچھ نہیں نکلنا ٹرمپ کے نکلنے کے لیے. جب بھی کر لے کوئی MOU کر لے اور اس کے بعد 60 دنوں بعد معاہدہ کر لے, تو جو زائنسٹ جو یہاں سے بھی ایوارڈ لے کے گئے ہوئے ہیں پاکستان سے, وہ جب اس کے پیچھے پڑے ہیں, جب انہوں نے تنقید کی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 دنوں بعد پھر وہ بدلتا بھی ہے. سر اس کی جرت نہیں ہے, اور یہ وہ سروس دے رہا ہے انفیکٹ کہ میں
بہترین اسرائیل کا دوست صدر ہوں، اور وہ کہتا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر میں اسرائیل میں جاؤں تو میں سب سے زیادہ مقبول ہوں، میں اب وہاں جا کر بھی صدر یا وزیر اعظم بن سکتا ہوں. آپ نے سنی ہوگی یہ بات. جی جی جی. ٹھیک ہے، چاہے مسخرہ پن ہے، لیکن وہ اس وقت اسرائیلیوں کا مسیحا بنا ہوا ہے. وہاں کی 84% پاپولیشن جو ہے وہ کہتی ہے اسرائیل اپنے مقاصد کے لیے سب کو ختم کر سکتا ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، وہ ان میں کوئی ایسا کیا میں حیران ہوتا ہوں کس طرح ریڈیکلائز کیا گیا ہے نہیں، یہ سوسائٹی کو. ریڈیکلائز نہیں ہے سر، یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، تالمود کا حصہ سر ہے. عقیدے کے ذریعے جینٹائل ریڈیکلائز کیا گیا نا. جینٹائل کو، جی جی، اور انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. آپ یہ بیان کیا ہے نا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کہ جن کو جینٹائل قرار دیا گیا ہے اور جن کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، وہ ہی جاننے کے باوجود اسی طرح اس کے پیچھے پڑے ہوئے. آپ یہ سوچیں، جو معاہدہ نیا ہونے جا رہا ہے یا جو بھی یہ ایکٹ بننے جا رہا ہے، بل، اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آئندہ اسرائیل کو مزید پیسوں کی ضرورت ہے. 3.8 بلین بھی کم رہیں گے جو آئندہ اس نے جی معاملات کرنے. یعنی کہ یہ پس پردہ دیکھیں اسی کہ بل آیا کیوں. بل آیا اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ہمارے خلاف کوئی ایسی بات آ جائے کہ ہماری امداد بند ہو جائے. پھر یہ کہ اب اگلے جو سٹیپس ہیں، ظاہر بات ہے اسرائیل نے ایران نے اپنا مسل دکھایا ہے. ایسے مسل اور ترکی بھی مسل دکھائے گا، اور ترکی کا مسل بہت زیادہ ہے. ہاں جی بالکل. لہٰذا اب ہمیں 3.8 بلین سے کام نہیں چلے گا. یہی اب میں ہمیں عرض کر رہا اسرائیل، ہوں، اب یہ امریکہ کے لمبی دفاعی جنگ ہے. بجٹ کا ایک میجر حصہ چاہیے اس کام کے لیے. آپ اندازہ تو کریں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اور سر میں یہ سمجھتا ہوں بجٹ کہ نہیں ہے. امریکی عوام جو ہے وہ بالکل اس سے پتہ نہیں کس لحاظ سے وہ سوئے ہوئے ہیں کہ بھائی تمہارے پیسے، ٹیکس کے پیسے ہیں جو تمہارے استعمال میں تمہارے فائدے کے لیے آنے چاہیے تھے، وہ جو ہے وہ وہاں جا کر جو ہے وہ انسانوں کو مارنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ ایک ناجائز ریاست ہے جس کا یہ تمام خواب ہے، اور وہ اپنے ایک مذہبی اس کے اوپر جو ہے وہ چل پڑی ہوئی ہے فنیٹک ہو کے. تو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا پیش بندی وہ کر رہے ہیں. اور فیوچر کے حوالے سے مجھے جو خطرہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب 3.8 بلین نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے وہ اسرائیل کو پڑے گی. سر میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اسرائیل جب تک زندہ ہے، جب تک موجود ہے، اس کو اپنی ایگزسٹنس کا وہ اپنی پبلک کو ڈر ڈال کے رکھے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو معاہدہ ہے جس میں پروڈکشن مشترکہ کرنی ہے، اسرائیل ہر جگہ پر حصے دار ہوگا. اب تو امداد کا معاملہ ہی نہیں رہ گیا. صرف یہ ایک لمبی جنگ کی تیاری ہے جس میں جو دو بڑی طاقتیں ہیں، ترکی اور پاکستان، ان کو بھی شکست دینا ہے. پاکستان کا کوئی دفاعی معاہدہ بھی اور نہ بھی ہو تو پاکستان سے ایک خوف موجود ہے بطور اٹامک پاور. ترکی کو شکست دینی ہے، ایران کو مٹانا ہے، پاکستان کو خدا نخواستہ شکست دینی ہے، سعودیہ پر قبضہ کرنا ہے. میں نے 5 حصوں کا ذکر کیا. سعودیہ کے 5 حصے کرنے کی سازش میں اپنے بھائی بند بھی شامل تھے اور اسرائیل موجود تھا اس کے پیچھے. سر ابھی پکڑے بھی گئے ہیں لیکن سازش بند نہیں ہوئی. اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے، اس کے لیے بہت ساری پروڈکشن چاہیے. ادروائز یہ بھی تو ایک سپارٹا سٹیٹ ہی ہے. اسرائیل چاہے قبضہ کیا ہے، چھوٹی سی سٹیٹ ہے. اس کے اتنے بڑے ایمبیشنز کیوں ہیں؟ اتنے اس کو ٹیکنالوجی اتنی، اور امریکہ کے لیول کی ٹیکنالوجی کیوں چاہیے؟ ظاہر ہے اس کے عزائم ہیں، ان کو چھپایا جا رہا ہے، شوگر کوٹڈ کیا جا رہا ہے. لیکن ترکی کے حوالے سے اب وہ واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں آپ ترکی اکیلے کو نہ سمجھیے، ہمارا نام نہیں لیتے ابھی. ترکی کے کس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، کس کے ساتھ مستقبل میں کوئی دفاعی معاہدہ ہو سکتا ہے ترکی کا، اور کس کے ساتھ سعودیہ کا پہلے دفاعی معاہدہ ہوا جبکہ امریکہ کے ساتھ بھی موجود تھا. تو یہ باتیں ان کے کان کھڑے کر رہی ہیں. اس کے بعد یہ مزید کھل کر آئیں گے. اور اگر یہ 2-3 فوجی طاقتیں ہیں، ایران ہے یا ترکی ہے یا پاکستان ہے، تو اس کے لیے زیادہ رقم چاہیے. لیکن اصل سوال سر یہ ہے، یہ تو ہوگا. امریکہ یرغمال ہے ان بلینئرز زائنسٹ کا. کرنا کیا ہے؟ کاؤنٹر میئرز کیا لینے ہیں؟ امہ نے کیا لینے ہیں؟ وہ صرف مسلمانوں کو ہی مارنا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہ باقیوں کو بھی ماریں گے. یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی خیر ہے، یہ بھی نہیں ہوگی. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ان ممالک نے جو ان کے نقشے میں آتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف غداری کرنی ہے یا اکٹھے ہونا ہے؟ یہ ہے اصل سوال. بس میرا اگلا وہی ٹاپک تھا کہ اس میں، اس صورتحال میں اگر یہ بل، یہ قانون بن جاتا ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک معاہدہ، دفاعی معاہدہ کہنے کو، جس کی کوئی نیٹی ہمیں نہیں معلوم، جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، اور بہرحال میں آج سوچ یہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ کو یا کسی کو بھی اعتماد میں لیے بغیر ایک، ہو سکتا ہے ارجنسی ہو جس بنیاد پر یہ ایک معاہدہ سعودی عرب سے دفاعی کیا گیا، عوام، پاکستانی عوام کو اس کی تفصیلات اس طرح نہیں بتائی گئیں، لیکن بہرحال چلیں، اگر ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ دیتے ہیں کہ چلیں ارجنسی تھی تو فوری کرنا پڑا، اور اس کو بات کو کھولنا نہیں چاہ رہے تھے کہ مغرب اس سے جو ہے وہ کوئی اس کے کاؤنٹر حرکتیں شروع نہ کر دے، لیکن اس وقت شدید ترین ضرورت ہے ترکی کے ساتھ معاملے کو دفاعی معاہدے کی شکل دینے کی. یہ پاکستان کو کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہ یہ اگر اسرائیل کا یہ معاملہ بن جاتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک وہ جنگ ہے ابھی کہ جس کا ٹریلر ہوا ہے ابھی تک، اور ابھی یہ آگے جا اعلان کر جو جنگ ہے آنی ہے ایک بڑی جنگ وہ کا، جنگ آنی ہے. اچھا، اب اس یہ میں اعلان جنگ ہے بڑی جنگ کا سر. جی یہ اعلان جنگ ہے اور یہ بہت بڑا ایک طاقت جو سامنے آئے گی. اچھا، میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر پاکستان کو ترکی کے ساتھ تو اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ یو اے ای کا مائنڈ سیٹ کیا رہے گا، اگر ان کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، کہ بہرحال ایک پوائنٹ ان کو بھی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان ممالک کی جو اچھی امیدیں رکھ رہے ہیں بھارت سے یا اسرائیل سے، تو دیکھیں ان کے اندر قدر مشترک کیا ہے. قدر مشترک ان کے اندر ان کے اپنے اپنے گریٹر اسرائیل اور گریٹر انڈیا ہے، اور اس میں جی سب بالکل سے پہلے جو اس کے ٹارگٹ ہیں دونوں جگہ پر وہ مسلمان ہیں. بالکل. جتنے جتنے ایریے پر یہ لوگ اپنے قابض ہیں وہاں کے مسلمانوں کی صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اسرائیل اس میں بازی لے گیا ہے غزہ کے حوالے سے، اور اب ویسٹ بینک اور اس کے بعد اب لبنان، لیکن انڈیا کے اندر بھی جو ایک وہ سنڈروم اور جو ایک اپنا محبت نامہ جو چل رہا ہے، اس کی بنیاد مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کی ایک خونخوار قسم کی جو عزائم ہیں وہ ہیں. لیکن ساتھ کے ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ پاکستان کو ترکیے کی مدد سے سر افغانستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہاں کی ان کی حکومت کو کہیں کہ ٹی ٹی پی کو بند کریں اور ان تمام جو بھی سپورٹنگ ہے، اور ہم کوئی بہتر مستقبل کا سوچیں. یہ چیزیں خوفناک ہو رہی ہیں کہ امت کو یا مسلمان ممالک کو جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کر کر کے ایک ایک کر کے مارا جائے. وقت کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم سب کے سب بلا رنگ و نسل، عربی عجمی، سب کے سب جو ہیں وہ ٹارگٹ ہیں، اور یہی شیطانی ایجنڈا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پہلے تو بے دین کرو، اور اس بے دین کرنے کے لیے جو جو ذرائع استعمال ہوئے ہیں، اور ہم اس کے انہی ذرائع کو استعمال کرتے کرتے بے دین تو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ غنیمت ہے خود مومن ہے محروم یقین. ہمیں ہی کوئی اپنے دین کے اوپر اپنے مسلمان ہونے پر وہ یقین نہیں رہا. لیکن بہرحال اب ان سب کی حرکتیں دیکھ کر اور دشمن کے عزائم دیکھ کر صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان علم بردار بنے، ترکی علم بردار بنے، اور امت میں اتحاد کا معاملہ کرے کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہم کسی بھی قسم کی کارروائی، کسی بھی قسم کی سازش جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں گے. تو میرا تو مشورہ یہ تھا کہ کوئی اللہ کرے کہ کوئی سمجھ آئے کہ ترکیہ کوئی میڈیشن کروا کے افغانستان اور پاکستان کے معاملے کو بھی ٹھیک کروائے. سر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ترکیہ میڈیشن کروائے، اور وہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، وہ جو ہمارے بھائی ہیں، وہ جو ان کی وجہ سے ہم ڈبل گیم کرتے رہے ہیں اور امریکہ ہمیں گالیاں دیتا رہا، ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. سر معاملہ کمپلیکس ہے. میرا یہاں پر آپ سے اختلاف موجود ہے، مؤدبانہ اختلاف موجود ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں وہاں انڈیا کے پیسے پہنچ رہے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں وہاں اسرائیل کے پیسے پہنچ رہے ہیں، تو کیا اس حکومت کو نظر نہیں آ رہا؟ اور اگر نظر آ رہا ہے اور وہ صرف نظر کر رہے ہیں تو پھر معاملہ گمبھیر ہو جاتا ہے سر. پھر ٹی ٹی پی ہم اپنی پبلک میں اب بھی کہتے ہیں، آپ نے بھی فرمایا، پہلے ہمارے حکمران بھی کہتے تھے ٹی ٹی پی اور ہے، یہ انڈیا سے پیسے لیتی ہے، وہ اور ہے. ہم نے مانا، ہم نے ان کو سپورٹ کیا. سر ہماری سپورٹ سے وہ حکومت میں آئے ہیں، پورے افغانستان کے حکمران ہیں. ہم نے کچھ غلطیاں ضرور کیں ان کو گرانے کے لیے، لیکن سر امریکہ نے تو ان پر حملہ کیا ہے، رشیا نے ان پر حملہ کیا ہے. انڈیا جو ہے وہ سمجھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کا دوست نہیں ہو سکتا، بارڈر نہیں ملتا. اس کے باوجود یہ سب سے ان کی انگیجمنٹ ہے.
ایون ترکی ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ہم نہیں ہو سکتے، تو کوئی تو وجہ ہے نا سر. وہ وہاں کیسے بیٹھے ہیں ٹی ٹی پی والے یا دوسرے گروہ کیسے بیٹھے ہیں، ان کو پیسے کیسے پہنچ رہے ہیں، ان کی ٹریننگز کیسی ہو رہی ہیں. سر میں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہتا. انگیجمنٹ ضرور کریں، بہت کی ہیں، یہاں سے علماء گئے ہیں، انہوں سر نے میں یہ کہہ رہا ہوں باقاعدہ کہ ایک یہ طرح کا انگیجمنٹس جاری مذاکرہ رہیں. کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، غلط ثابت کیا ہے، سمجھایا ہے، اپنے بچوں کی طرح سمجھایا ہے، یہ بھی سمجھایا ہے ہم نہیں گریں گے، ہمیں گراتے گراتے آپ بھی گر جائیں گے، آپ بہت کمزور ہیں، آپ نے پہلے بھی یہ غلطی کی تھی، اب نہ کریں. آپ کو اللہ نے اگر یہ حکومت دے دی ہے تو صحیح والا اسلامی نظام، یہ والا جو اب وہ کر رہے ہیں، یہ قبائلی نظام میں سمجھتا ہوں اسے، تو اس کو لے کے آئیں، تجربہ کریں. یہ جو باتیں ہیں نا سر، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کس بنیاد پر مارا جا رہا ہے، کس وجہ سے جی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. کوئی وجہ تو کوئی بیان کرے. اس کا وزیر دفاع آتا ہے جو ملا عمر کا بیٹا ہے، عام آدمی کا بیٹا نہیں ہے. وہ روس سے ایئر ڈیفنس سسٹم کوئی پریمیٹیو ٹائپ انہوں نے دیا ہوگا، اور روس اگر اس طرح اپنا انفلوئنس چاہتا ہے سینٹرل ایشیا کی طرف تو بہت بڑا بلنڈر کر رہا ہے. تو لے لیں جی، ایک حکومت ہے، معاہدہ ہے. بیان پتہ ہے آپ کو کیا ہے کہ میں پاکستان کے اب اس سے حملے روک کے دکھاؤں گا. بھئی پاکستان آپ پر حملہ آور نہیں ہے. جب پاکستان پر حملہ ہوتا ہے، پاکستان کے شہری فوجی شہید ہوتے ہیں، تو وہ تو 3 سال 4 سال آپ کی منت کرتے رہے ہیں، آپ کو پھر بھی سمجھتے رہے ہیں کہ ایک خاص طبقہ کہ نہیں یار یہ ہمارے بھائی ہیں. اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا تو ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر پھر لوگ جایا کرتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے. تو سر ہم بلیڈ اس طرف سے ہو رہے ہیں، یہ عقل انہیں خود سے چاہیے. اور اگر ہم انہیں انگیج نہیں کر سکتے تو جو انگیج کرنے والے ہیں پھر وہاں جائیں، جو ان کو پیسے دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ بات کر لیں. اس میں اپنے بھائی لوگ بھی ہیں، کچھ بھائی برادر ممالک بھی شامل ہیں، پھر ان کی محنت کرنا زیادہ بہتر ہوگا. شاید ترکیے کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک خواہش ہے نا کہ سب انگیج ہوں آپس میں، اور اب سمجھیں کہ ہمارا جو جی اب ہمارے خلاف جو مزید جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ خوفناک اور خطرناک ہیں، اور ہمیں بالکل. تقسیم کر کے جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے بادشاہ شاید بچ جائیں، ان کی نسلیں نہیں بچیں گی. یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک بات. لہٰذا ان کو اگر اپنی نسلوں کی بھی پرواہ ہے نا تو ان کو تھوڑا سا سمجھداری کا ثبوت دینا پڑے گا کہ بھائی اب نہیں، کیونکہ ہم تو بچ جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن ہماری اگلی نسلیں جو ہے نا وہ، کیونکہ ان کے عزائم یہی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہمیں اس میں سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور بہرحال اپنے تمام تر وسائل استعمال کر کے، نیگوسیشن کر کے، انگیجمنٹ کر کے کسی نہ کسی بہتر پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو بس اغیار کے پیسوں کے ذریعے اپنوں کے ہاتھوں ہم اپنا بیڑا غرق کرتے رہیں گے. تو سر میرا تو میں یہ ایک ایڈ کر دوں، جی جی اگر مجھے اجازت دیں تو. سر 4 ممالک امہ کے لیے بہت اہم ہیں. باقی یہ آپ نے یو اے ای بہت پیسے ہیں ان کے پاس، باقی قطر ہے، اور سارے محترم ہیں، پیسے بہت ہیں، لیکن یہ چھوٹی سٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے. یو اے ای نے اپنے سائز سے بڑھ کر سوڈان، یمن، لیبیا بہت دور تک کھیلے ہیں وہ، اور صومالیہ، اور اپنے ہی بھائیوں کے جو ہے نا وہ ان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. سعودیہ ناراض ہوا ہے. سعودیہ، پاکستان، ایران، ترکیہ، یہ 3 بھی اگر اپنا ڈیفنس ایگریمنٹ کریں نا تو تب بھی اتنا میننگ فل نہیں بنتا. اور وداؤٹ انڈسٹریل ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس بنائے بغیر، ایک فورس بنائے بغیر، نیٹو کی کامیاب مثال ہمارے سامنے ہے. دفاعی معاہدوں کی صرف کاغذوں پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ ممالک اگر بیٹھ جائیں اور ایک سوشل کانٹریکٹ بھی کریں، خاص طور پر ایران کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ اب جب جنگ ختم ہوگی تو ایران بلی کرے گا سارے ممالک کو، یہ جو چھوٹی اسپارٹا سٹیٹس ہیں. تو ایک تو ایران پر حملے ہوئے ہیں، لیکن ایران کو اس طرح انگیج کرتے ہوئے ایک تو اس معاہدے کے ذریعے پورے خطے میں اسٹیبلائزیشن آ جائے گی اور امن ہو جائے گا. ایک اسٹیبلائزیشن فورس سامنے کھڑی ہوگی شیطانی طاقتوں کے آگے، اور ایران کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کروایا جا سکتا ہے باقی سٹیٹس کا کہ اب خطے میں مل جل کر کیسے رہنا ہے. جی
کون کس کو کہاں نہیں چھیڑے گا، پراکسیز نہیں چلیں گی، یہ سب کے فائدے میں ہے، ایران کے فائدے میں بھی ہے، سعودیہ کے فائدے میں بھی ہے، یو اے ای کے فائدے میں بھی ہے، کردوں والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، افغانستان والا معاملہ اللہ انہیں ہدایت دے، میں صرف اتنا کہتا ہوں۔ ادروائز یہ پھر ایسی حکومتیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، ایکولی واریر ہیں، ان کے مخالف وہ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن اگر یہ چار ممالک اکٹھے ہو جائیں تو یہ ایشو بھی ریزالو ہو سکتا ہے پورے خطے کا۔ ساؤتھ ایشیا میں جو مسلمان ممالک ہیں یا مغربی ایشیا میں ہیں، ایک دم ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتی۔ جی بہت شکریہ توصیف صاحب۔ ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام گفت و شنید، اور اس میں ہم نے جو اصل جو بات کی وہ یہ تھی کہ ٹرمپ کے بدلتی ہوئی صورتحال اور پینترے بدلتا ہوا، وعدہ خلافی کرتا ہوا، اپنے باتوں سے پھرتا ہوا، اور کہاں سے کہاں بات پہنچ رہی ہے۔ اور دوسرا ہم نے بات کی ہے اسرائیل اور امریکہ کے جو ایک جوائنٹ کے حوالے سے امریکہ میں قانون بن رہا ہے ایک پوری طرح کی، جیسے کہ اسرائیل اور امریکہ اب گویا اب ایک ہی ان کی افواج جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہو رہی ہیں۔ وہ ایک خوفناک چیز ہے جس پر ہم نے بات کی، اور امت مسلمہ کو اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے، اور اپنی حفاظت، اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں پیش بندی کرنے کی ارجنٹ ضرورت ہے۔ اس پروگرام کے بارے میں ہمیں رائے ضرور دیجیے گا، آپ کمنٹس میں ہمیں رائے دیتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org، اور اس پر آپ ہمیں رائے دے سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آصف حمید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔